اچھا جی، یہ لیسن ہے مائی ٹیلر، ٹھیک ہے. تو یہ کیا کہتا ہے، اس مضمون میں مصنف نہایت ہی دلچسپ انداز میں اپنی درزی کا ذکر کرتا ہے. مصنف پچھلے 30 سالوں سے اس کا گاہک ہے، وہ اس سے اپنے سوٹ سلواتا ہے. اس کا درزی ہمیشہ دکان کے پچھلے حصے میں کھڑا رہتا تھا، اس کے ہاتھ میں ہمیشہ پیمائش کا فیتہ ہوتا. جب مصنف اس کی دکان میں داخل ہوتا تو وہ مصنف کا استقبال مسکراہٹ سے کرتا. وہ مصنف کو کپڑے کے انتخاب میں مدد دیتا. وہ صرف 2 قسم کے کپڑے کا ذکر کرتا اور عام طور پر ایک ہی قسم کے کپڑے کا انتخاب کرتا. جب کبھی مصنف نے نئے سوٹ کا آرڈر دیتا تو درزی صرف چھاتی کے گرد کی پیمائش کرتا. چھاتی کی پیمائش سے ہی وہ سارے جسم کی پیمائش کر لیتا تھا. وہ مصنف کو خوش کرنے کے لیے عموماً کہتا، جناب چھاتی 1 انچ بڑھ چکی ہے. 30 سال سے اس کا یہی طریقہ چلا آ رہا تھا. وہ بل کی ادائیگی کے متعلق مصنف سے کبھی بھی بات نہیں کرتا تھا. بل کے متعلق وہ بات چیت خط کے ذریعے کرتا. خط میں وہ عام طور پر لکھتا تھا کہ بل منگوانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کا مال یورپ سے آیا ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے. وہ مصنف کو رخصت کرتے وقت موسم کی بات ضرور کرتا. وہ مصنف کو دکان کے دروازے تک چھوڑنے آتا. ایک دن مصنف حسب دستور اس کی دکان میں داخل ہوتا ہے. اسے یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ اس کا درزی مر چکا ہے. وہ درزی کو لافانی سمجھتا تھا اور اسے ایک مشین کی طرح کام کرتے ہوئے دیکھ کر اس کا خیال تھا کہ وہ بھی مشین ہے. وہ موسیقی کا دلدادہ تھا. وہ گرجے میں چندہ اکٹھا کیا کرتا تھا. اس کی ایک بیوی اور بچی بھی تھی. اسے جان کر دکھ ہوا کہ اس کا درزی ایک عام انسان تھا. اچھا جی، اب ٹاپک ہے ہز بیہیویئر ود ہز کسٹمر. کس کا بیہیویئر؟ مائی ٹیلر کا. ٹھیک ہے، تو اس کا ہے مائی ٹیلر. مضمون میں درزی کو ایک ایسے انسان کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے جس کی مخصوص عادات ہوں. اس کا اپنے گاہکوں کے ساتھ رویہ مخلصانہ تھا، خلوص پر مبنی تھا. وہ اپنے گاہکوں کو مسکراہٹ کے ساتھ خوش آمدید کہتا. وہ اپنے گاہکوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا. وہ انہیں کپڑوں کے انتخاب میں مدد دیتا تھا. اس نے مصنف کی کپڑے کے انتخاب میں ہمیشہ مدد کی. مصنف اس رویے کی تعریف کرتا. وہ اس درزی کے ساتھ پچھلے 30 سال سے وابستہ تھا. ان دنوں کے درمیان باہمی سمجھوتا اور محبت پائی جاتی تھی. اس کا پیمائش کا طریقہ بہت صحیح تھا. وہ صرف اپنے گاہکوں کی چھاتی کی پیمائش کرتا. سینے کی پیمائش سے وہ جسم کے مختلف حصوں کی پیمائش کا اندازہ لگا لیتا اور اسے سب کچھ زبانی یاد تھا. اپنے گاہکوں کے ساتھ وہ بہت ہمدرد، شائستہ اور فیاض تھا. وہ ان سے بل کے متعلق گفتگو نہیں کرتا تھا. بل کے متعلق گفتگو کرنے سے اسے تکلیف ہوتی تھی. بل ایک ایسا معاملہ تھا جس کے متعلق وہ خط و کتابت کے ذریعے بات کرتا. وہ اپنے گاہکوں کو ہمیشہ لکھتا تھا کہ یورپ سے مال آنے کی وجہ سے وہ بل بھیجنے پر مجبور ہے. جب کبھی اسے سوٹ کا آرڈر ملتا تو وہ اکثر اپنے گاہکوں کے ساتھ موسم کے متعلق گفتگو کرتا. وہ ہمیشہ اپنے گاہکوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا. پچھلے 30 سال سے وہ مصنف سے ہمیشہ پوچھتا کیا کوئی قمیص کا کپڑا چاہیے. اگرچہ اسے علم تھا کہ مصنف کبھی بھی قمیص کا آرڈر نہیں دے گا، وہ ہر ایک کو اپنے مخصوص انداز میں خدا حافظ کہتا. تو یہ چیپٹر بہت انٹرسٹنگ تھا اور مجھے پڑھ کے بہت اچھا لگا. آپ کو کیسے لگا آپ ضرور بتائیے گا.